بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض بھٹی، آپ کے ساتھ آج کے اہم ترین موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملک کے مقبول ترین ٹی وی میزبان، ٹیلی ویژن پر رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کو متعارف کرانے والے، عالم آن لائن کا کنسیپٹ دینے والے اور دیگر ٹیلی ویژن پر جدت کے پروگرامز پیش کرنے والے اور ریٹنگ کے لحاظ سے سب سے پاپولر میزبان عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ عامر لیاقت حسین صرف پرفارمر ہی نہیں تھے، وہ سیاستدان بھی تھے اور رکن قومی اسمبلی تھے، ہمارے اعلیٰ ایوان کے رکن تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ محب وطن تھے۔ عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ اور ان کے ویورز اور ان کے فینز آج دکھی ہیں اور انتہائی افسوس کے عالم میں سوگوار ہیں۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، لیکن یہاں آج ہم کچھ ایک دو پہلوؤں پر بات کرنا چاہیں گے جو شاید ضروری بھی ہے، اور ان کے سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اداروں کو۔ عامر لیاقت حسین گزشتہ کچھ عرصے سے انتہائی شدید کرب میں مبتلا تھے، اور ان کے ٹویٹس، ان کے فیس بک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام پوسٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کسی شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہیں۔ ان کی پہلی 2 شادیاں ناکام ہو چکی تھیں، جبکہ حال ہی میں فروری میں انہوں نے تیسری شادی کی تھی، اور لودھرا سے تعلق رکھنے والی ایک دانیہ شاہ نام کی خاتون کے ساتھ انہوں نے تیسری شادی کی تھی، لیکن بدقسمتی سے تیسرے ہی مہینے اس شادی کے بارے میں منفی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عامر لیاقت حسین بے شک اپنے فیملی معاملات میں شدید کرب میں مبتلا تھے، بہت پریشان تھے اور انتہائی مسائل کا شکار تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر عوامل بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ پاکستان کی پولیٹکس، چونکہ وہ رکن قومی اسمبلی تھے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، اور تحریک عدم اعتماد کے دوران جو ہے جن ارکان نے عمران خان کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کیا تھا ان میں عامر لیاقت حسین بھی شامل تھے، اور عامر لیاقت حسین نے کھل کر ببانگ دہل جو ہے اعلان کیا تھا کہ میں عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گا، اور وہ اپوزیشن کیمپ میں چلے گئے تھے، اور اس دوران وہ سندھ ہاؤس میں اور اپوزیشن کے دیگر میٹنگز میں شریک ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی پوسٹوں کے ذریعے اور اپنے ٹویٹس کے ذریعے جو ہے اپنی ذہنی کیفیت اور اپنے پریشانی سے اپنے فین کو آگاہ رکھا۔ انہوں نے اس سارے قضیے کے دوران جو ہے عمران خان کو بار بار جو ہے وہ للکارا اور عمران خان سے شکوہ کیا کہ وہ ان کی کردار کشی مہم جو ہے وہ چلوا رہے ہیں۔ اپنے کارکنان کے ذریعے اور پی ٹی آئی کے جو میڈیا ٹیم ہے اس کے ذریعے عامر لیاقت حسین کا کہنا تھا کہ میرے خلاف کردار کشی کی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ ان کے ٹویٹس دکھاتا ہوں کہ جن میں انہوں نے اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے خلاف آپ اس طرح کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر 4 مئی کو انہوں نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب، سسٹم اگر کرپٹ ہو تو میرٹ اوپر نہیں آ سکتا۔ عمران خان: بالکل درست خان صاحب، اب یہ بھی سوچئے گا کہ آپ کرپٹ تھے یا سسٹم، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میرا کیریئر آپ نے تباہ کر کے چھوڑا۔ ملک کی خدمت کے نام پر انہیں اوپر لائے جنہیں خوشامد کرنا آتی تھی، میں الگ رائے دیتا تھا اس لیے دور رہا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عامر لیاقت حسین نے پی ٹی آئی حکومت کے دور میں متعدد مرتبہ جو ہے رکنیت اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اگرچہ وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان کی پالیسیوں سے اور ان کے
ان کے احکامات سے بدظن نظر آتے تھے اور ان سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی قدم اٹھانے یعنی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان پالیسیوں سے نالاں ہو کر وہ اپوزیشن کیمپ میں آئے۔ اسی طرح انہوں نے 16 مئی کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، 4 مئی کو انہوں نے کہا کہ جی خبریں مل رہی ہیں کہ عمران خان کردار کشی کے منصوبے تیار ہیں، حکومت یاد رکھے پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے اپوزیشن بنچوں پر ہوں، میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، خان صاحب غدار اور لوٹے کی رٹ نہ لگاتے تو دور نہ ہوتے، لیکن ان کے کردار پر حملہ ہوا تو کسی کی دستار سر پر نہیں رہے گی، یہ میرا وعدہ ہے، دھمکی نہیں۔ یہ عامر لیاقت حسین نے 4 مئی کو یہ ٹویٹ کیا اور اپنے اندر جو ان کے اندر دباؤ تھا، جو ان کو شکوہ تھا، اس کا اظہار کیا۔ اسی طرح انہوں نے 16 مئی کو ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ سائبر کرائم کے اعلیٰ ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے جس ٹولے کو فواد چودھری دیکھتے ہیں، انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت میری کردار کشی کی مہم چلوائی تاکہ عمران خان جو مجھ سے سخت ناراض ہیں خوش ہو سکے۔ خان صاحب میں تو یہاں سے جا رہا ہوں لیکن دیکھ لیجئے گا۔ تو اسی طرح 16 ہی مئی کے ایک اور ٹویٹ میں عامر لیاقت حسین نے لکھا کہ ابھی یہ بات تحقیقات کے مراحل میں ہے، لیکن فواد پھپھولے کی یہ حرکت درست ثابت ہوئی تو قوم کو اپنا درد اور کرب بتا چکا، کسی کی کردار کشی یا خوابگاہ کی روح دادوں بلکہ کسی بھی نجی معاملے کی تشہیر پر یقین نہیں رکھتا، مگر قابل از روانگی آپ کو اور فواد کو سرپرائز دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ یہ ٹویٹس اور یہ عامر لیاقت حسین کے پیغامات بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر لیاقت حسین کسی شدید صدمے سے دوچار تھے، کسی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، ان کو یا تو بلیک میل کیا جا رہا تھا یا پھر ان کے خلاف کوئی پس پردہ کوئی ایسی مہم چلائی جا رہی تھی جس کا اشارتاً اظہار انہوں نے کیا ہے، اور بار بار ان کو پی ٹی آئی کی قیادت کو اور ان کے رہنما کو، چیئرمین کو مخاطب کر کے وہ شکوہ بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے 30 مئی کو انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ لودھراں کا ناکام بڈھا میاں میرے غریب سسرالی رشتہ داروں پر دھونس دھمکی لالچ سے تمہارے اشاروں پر مسلط رہا، اگر میں لوٹا ہوتا تو عبد الرحمن کانجو کے ذریعے ڈی پی او بدلوا دیتا، وزیر اعظم سے مل کر مدد مانگتا، بھائی حمزہ سے درخواست کرتا، مگر اعلیٰ ظرف تھا پاکستان چھوڑ گیا، تم کم ظرف خوار ہو گئے۔ اسی طرح کے ایک اور ٹویٹ میں عامر لیاقت حسین نے لکھا کہ عمران اور عامر میں یہی فرق ہے، عمران کینہ پرور ہے، بدلہ لیتا ہے، عامر معمار ہے، تعمیر خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی تمہارے بھاڑے کے کتے چاند پر بھونکنا شروع کر دیں گے۔ ایک ایک ثبوت اکٹھا کیا ہے، مگر تجھے عدالتوں سے کوئی امید نہیں سوائے اس عدالت کے جہاں فیصلہ سنایا جاتا ہے، ثبوت نہیں مانگے جاتے۔ یہ انتہائی الفاظ جو ہیں عامر لیاقت حسین کے، یہ اس کرب کو ظاہر کرتے ہیں، اس دکھ کو ظاہر کرتے ہیں جو ان پر بیت رہی تھی۔ میں بھی انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اس کا برملا اظہار نہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو اظہار کیا ہو، لیکن کھلے عام پریس کانفرنس میں یا میڈیا میں اس طرح کی بات نہیں کی۔ البتہ انہوں نے یہ کھل کر بتا دیا تھا کہ میرا گھر اجاڑنے میں عمران خان کا براہ راست ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا گھر اجاڑنے میں عمران خان کی ٹیم ملوث ہے، اور یاد رکھیے گا خان صاحب، میرا گھر تو اجڑ گیا لیکن آپ بھی خوش نہیں رہو گے، اور اس طرح کے اور الفاظ ہیں جو ہم یہاں نہیں دہرانا چاہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین اتنے کرب سے گزر رہے تھے، اور یہ صرف گھریلو یا اپنے ذاتی معاملات نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی معاملات اس کے پیچھے ملوث تھے، جس کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے، اور وہ ذہنی دباؤ اور وہ کرب اس قدر بڑھ گیا کہ ان کو سنبھالنا، ان کو
عام زندگی کی طرح روٹین میں آنا بہت مشکل ہو گیا۔ انہوں نے 30 مئی کو ہی ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ ہم حسینی غلام ہیں، شمر ملعون گردن بھی کاٹے تو دھیان سجدے میں ہوتا ہے، تم تو صرف کربلا کے نام پر حسینیت بیچتے ہو، کسی ایک کو بھی واقعہ کربلا کی شدت اور مثال کی حدت نہیں معلوم، مگر مجھے علم ہے کہ آنے والے دنوں میں مختار میرا بدلہ لے گا، میرا بدلہ ضرور لے گا، ہاں وہ سقفی نہیں صرف مختار ہوگا۔ اب یہ عامر لیاقت حسین نے کھل کر بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی تھی اور کیا گزر رہی تھی۔ اسی طرح کا ان کا آخری ایک 2 جون کا ٹویٹ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ 2 جون کے ٹویٹ میں عامر لیاقت حسین نے لکھا کہ یا اللہ، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تحریک انصاف کے یوتھیے اپنی ہی قیادت کی منصوبہ بندی سے میرے گھر کی تباہی اور بدنامی کو نعوذ باللہ رب کی تدبیر اور مقافات عمل کا نام لے کر مجھے نفسیاتی پاگل، بد دماغ، نیچ اور شیطان کہتے رہے، اور اب الفاظ پلٹ چکے اور ان کا رخ عمران خان کی طرف۔ یہ ہیں وہ ٹویٹس جو بتاتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین صرف ذاتی زندگی یا نجی زندگی سے پریشان نہیں تھے، یا گھریلو معاملات سے پریشان نہیں تھے، یا اپنی تیسری بیوی کی جانب سے دائر کیے جانے والے خلا کے مقدمے سے پریشان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تو ایک ویڈیو میں اس اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی بیوی دانیہ کو معاف کرتا ہوں، میں نے جو برا بھلا کہا ہے میں اس پر شرمندہ ہوں اور اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، اور اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو پردہ پوشی کرتا ہے تو پردہ پوشی فرما۔ اور وہ عامر لیاقت حسین نے کہا کہ میں نے اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے میں نے معاف کر دیا، اور تمام اداروں سے اور لوگوں سے درخواست کی کہ دانیہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، انہیں گرفتار نہ کیا جائے، وہ ابھی چھوٹی ہے، وہ نادان ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے، تو میں اسے بلا غیر مشروط طور پر جو ہے معاف کرتا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عامر لیاقت حسین اپنی خانگی زندگی یا گھریلو لائف سے بالکل اتنا پریشان نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور تھا، اور میرے خیال میں وہی تحریک عدم اعتماد کے دوران یہ جو سیاسی قضیہ ہے وہ ہے جس کی وجہ سے ایم این ایز کو اور اراکین اسمبلی کو بلیک میل کیا گیا اور ان پر پیسے لینے کا الزام عائد کیا گیا، انہیں لوٹا کہا گیا، ان کے گھروں پر جا کر احتجاج کیا گیا، ان کو معاشرے میں جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، تو ان کی ذلت کے تمام جو ہے اسباب پیدا کیے گئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کی نفسیات اور ہر آدمی کی جو ہے وہ ظرف مختلف ہوتا ہے، تو عامر لیاقت حسین اس کا اتنا صدمہ لے بیٹھے اور اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکے، اور انہوں نے پہلے تو ملک چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی اس طرح موت واقع ہو گئی۔ تو یہ ہمارے ملک کے تحقیقاتی اداروں کو اس پہلو سے بھی تحقیق کرنی چاہیے اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک محب وطن رکن اسمبلی جو پاکستان کا نامور پرفارمر بھی ہے، جس کے کروڑوں فین ہیں، جس کے پاکستان نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک کروڑوں جو ہے وہ ناظرین ہیں، مداح ہیں، جو وہ اس طرح جو ہے وہ دنیا سے گزر گیا اور وہ سب کچھ بتاتا رہا، لیکن اس کے حالات کی طرف کسی نے بھی دھیان نہیں دیا۔ تو میری یہ درخواست ہے پاکستان کے تحقیقاتی اداروں سے اور مقتدر اداروں سے کہ ایک عام آدمی نہیں، پاکستان کا پاپولر ٹی وی اینکر اور رکن اسمبلی جو 2 مرتبہ رکن اسمبلی رہے اور 1 مرتبہ وزیر مملکت کے عہدے پر رہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا رہا، تو اس کے پس منظر میں کیا ہے اس کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے ادارے اس پر توجہ دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں عامر لیاقت حسین کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔